صافی صاحب، آپ کی نظر میں صدر صاحب کے سیاسی خیالات اور مفاہمت کی بات یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ مریم، آپ نے اپنے سوال میں ہی وہ نقطہ اٹھا لیا جس کے ہوتے ہوئے یہ مذاکرات یا ان کی کوئی کوشش بارآور ثابت نہیں ہو سکتی۔ سیاسی خیالات وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا لیڈر آج بھی وہی ہے جو اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ بھئی آپ پھر وفاق پاکستان کے صدر کہاں کے ہوئے؟ اگر آپ ایک سیاسی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ایوان صدر میں بھی بیٹھے ہیں تو پھر آپ کس طرح یہ جو آپ ایک غیر جانبدار ہو کے یہ مفاہمت کا اتنا ایک مشکل ٹاسک سر کر سکتے؟ بہتر تو صدر یہی ہے صاحب کہ جس کی طرح آپ سیاسی آہ و خیالات میں بقا اس حوالے سے کہہ رہی ہوں صافی صاحب، وہ جو چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگاتے تھے، اب وہ آصف زرداری کو کریڈٹ دیتے نظر آ رہے ہیں پاکستان کھپے کہنے پر، اور نواز شریف کی مفاہمت کے بیانیے کو بھی سراہ رہے ہیں۔ اس اعتبار سے میں بات کر رہی ہوں۔ وہ پاکستان کپے کے نعرے کو یا آصف علی زرداری صاحب کی مفاہمت کو اس لیے سراہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ بے بس ہے۔ اس کو تو اصولاً اپنے عہدے سے الگ ہونا چاہیے۔ جب اپنے ایک سیکٹری ان کی بات ماننے پہ روا نہیں ہے تو کجا نواز شریف صاحب اور کجا اڈیالہ جیل میں قید ایک بہت بڑی لیڈر جن کی بہن باہر آ کے کہتی ہے کہ شدید ناراض ہے قید لیڈر صدر پاکستان سے، تو دونوں طرف نہ تو نواز شریف صاحب ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ وہ خود اپنے لیڈر سے نہ مل سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں۔ تو مفاہمت تو ان دو بڑے فیکٹر کے بیچ میں ہونی ہے، اور بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ان کا بھی ایک کردار ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ صدر صاحب کو یہ بیان دینا بھی زیب دیتا ہے۔ وہ اگر واقعی مفاہمت کروانا چاہتے ہیں اپنی کرسی سے نیچے اترے، وہ حیثیت پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کے وہ میدان میں آئے اور وہ مفاہمت کے عمل کو آگے بڑھائے۔ اہم بات تو میرے لیے یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا جو جن کے ایمان بدلے جا رہے ہیں تو یہ نگران حکومت کروا رہی ہے۔ بھائی یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ نگران حکومت کی کیا اوقات ہے کہ وہ ایسا کر سکے۔ آپ اتنی لب کشائی نہیں کر سکتے تو پھر آپ اتنے بڑے ٹاسک کی ذمہ داری بھی نہ لیں۔ یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے، نہ ان پہ کوئی یقین کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ایک پارٹی کے رہنما ہے، وہ ایک پارٹی کے نمائندے ہے۔ اس نے صدر پاکستان کے عہدے کا غلط استعمال کیا ہے شروع سے لے کر تاحال۔ وہ اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں لیکن الیکٹورل کالج کے عدم موجود تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ سٹل ان پاورز کو انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ اگر کرنا چاہتے تو کریں، یہ شوشے نہ چھوڑیں۔ ہاں، مفاہمت کی بات ہونی بھی چاہیے اور عملاً بھی اس کی طرف قدم بڑھانا چاہیے، لیکن صدر صاحب کا جو طریقہ کار ہے اور جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر صدر پاکستان نہ ہوتا تو جیل میں ہوتا، میری نظر میں تو وہ جیل میں نہیں، وہ پریس کانفرنس کر چکے ہوتے، کیونکہ کراچی کے جو ان کے باقی ساتھی ہیں وہ سب سے پہل کر چکے تھے پریس کانفرنس میں۔ تو صدر صاحب یہ جو ہے اپنی اگر ناراضگی دور کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں کسی شخصیت کی تو وہ کسی اور طریقے سے کرے، لوگوں کو ویسے ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائے۔ مفاہمت اگر کرنی ہے تو آواز اڈیالہ سے اور پنڈی سے آواز آئے گی اور دوسری طرف سے آپ کے لاہور سے آواز آئے گی۔ جب تک یہ دو بڑے فیکٹر اس بات پہ آمادہ نہیں ہوں گے تو چاہے صدر علوی بات کرے، چاہے اسد قیصر بات کرے، چاہے علی محمد بات کرے، اس پہ کوئی وزن مجھے نظر نہیں آتی۔ میرے خیال میں یہ ساری باتیں ہیں، فی الحال مفاہمت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ صاحب صاحب، آپ کی نظر میں اس ملاقات کو آپ کس انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں کوئی انتخابی اتحاد بھی بن سکتا ہے؟ دیکھیے مریم، ایک تو پشتون سوسائٹی کا ایک روایت ہے کہ اس قسم کے جو فاتح ہے اور اس قسم کا ملنا جلنا غمی خوشی کے موقع پر سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر معمول کی بات ہے۔ میرے لیے کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، اور ویسے بھی مولانا صاحب کا مزاج جو ہے وہ بہت ہی لچکدار ہے۔ اگر عمران خان صاحب بھی کل مولانا صاحب کے پاس جانا چاہیں گے تو شاید وہ ان کو بھی نہ روکے۔ مفاہمت ان کے ساتھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ان کی اپنی ایک سیاسی سوچ ہے، لیکن میں ان ملاقاتوں کو اچھا سمجھتا ہوں۔ صدر پاکستان کا جو اعلان تھا یا جو ان کی جو کوشش یا خواہش ہے اس سے زیادہ ریلیونٹ چیزیں مجھے یہ لگتی ہے۔ علی محمد
خان جو ہے کئی مرتبہ جیل سے ہو کے آئے ہیں. اسد قیصر صاحب جو ہے ان کے خلاف بلینکٹ ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے عنقریب. ان کی گرفتاری کے خدشات ہیں. ان کے پہلو میں جو صبغت اللہ ایمن دیر سے بیٹھے تھے ان کو بھی خدشات درپیش ہے. جو ان کے ساتھ فضل حکیم تھے سوات سے ایک سے میں نے, ان کے لیے بھی مسئلے مسائل ہے. جیل یاترا کر چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے ملنے کو میں ایک اچھا یو ٹرن سمجھتا ہوں. اگر پاکستان تحریک انصاف کی بچی ہوئی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ سیاست دینگا مشتی لوفری ریڈ لائنیں کھینچنے ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی استعمال کرنے کا نام ہے, تو اس سے وہ اب اگر وہ رجوع کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ایک اچھی روایت ہے. سیاست افہام و تفہیم کا نام ہے, اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ماضی میں جو ایک شخص کہتا رہا ہے کہ میں ان لوگوں سے بات نہیں کروں گا, سیاسی افہام و تفہیم پہ ان کو یقین نہیں تھا, تو ایسی ذہنیت جو ہے وہ فاشسٹ ذہنیت کی عکاسی ہے. اگر کوئی سیاستدان اپنے آپ کو کہلوانا چاہتا ہے تو وہ پھر اس کی مفاہمانہ رویے میں کسی وقت جو ہے اس کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. اور مولانا سے ملنا پی ٹی آئی کے لیے اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ مولانا ہی, جس طرح سلمان غنی صاحب نے بہتر نشاندہی کی کہ سب سے زیادہ نشانہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے مولانا فضل الرحمان ہی رہے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ اس قسم کے تعلقات استوار کرنا زیادہ ضروری تھے. اور نواز شریف صاحب نے تو آتے ہی لاہور کے جلسے میں سیاسی جماعتوں تو کیا انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات کو معمول پہ لانے کی بات کی, بلکہ انہوں نے تو اس حد تک بات کی کہ انڈیا اور بنگلہ دیش سے ہوتے ہوئے وہ ایک اکنامک کوریڈور بنانے پہ بھی وہ راضی ہے اور اس کے لیے بھی ان کی خواہش موجود ہے. کشمیر کے باوقار حل کی بات بھی انہوں نے کی, تو وہ تو مفاہمت کے لیے تیار نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک اچھا آغاز ہے, یہ ایک اچھا سبق ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور جو جیل میں قید لیڈر ہے وہ بھی سیکھ جائیں گے, لیکن سیکھنے کی قیمت جو ہے وہ چند سال کی جیل جو ہے وہ ضرور انہیں وہ قیمت چکانی پڑے گی. اس کے بعد پھر وہ نواز شریف صاحب کی طرح سیاست میں اپنا ایک فعال کردار ادا کر سکتے ہیں. اور میری نظر میں نواز شریف صاحب کا موجودہ کردار جو ہے وہ ان کا چپ رہنے کا نتیجہ ہے, جو طویل مدت تک وہ چپ رہے اور حالات کا جائزہ دیتے رہے, اور آج وہ ریلیونٹ ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ صاحب آپ کے نظر میں اس جنگ کے پھیلاؤ کے کتنے خدشات ہیں؟ دیکھیں, جنگ کے پھیلاؤ پہ تو بات ہو گئی, خدشات تو موجود ہے, لیکن جو چین اور روس کے حوالے سے آپ نے بات کی وہ انتہائی اہم ہے. جو 5 ممالک ویٹو کی طاقت سلامتی کونسل میں رکھتے ہیں اس میں چین اور روس کا کردار ہمیشہ سے بہت کروشل رہا ہے. اور میں چین کی قیادت اس جو مڈل ایسٹ کی جنگ جو اس وقت چھڑی ہے غزہ اور کی پٹی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان, اس میں چین بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہے. اور چین جو اپنے آپ کا ایک گلوبل پیس نیگوشیٹر کے طور پر اپنے آپ کو جو رجسٹر کروانا چاہتا ہے, اس کے لیے اس جنگ میں یا اس کانفلکٹ میں ان کا کردار بہت نمایاں ہے. آپ جانتی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کو قریب لانے میں چین کا ایک بنیادی کردار تھا, اور یہ جو صدر شی جی پنگ ہے ان کا جو گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو ہے اس کے تحت یہ ہوا. اور ابھی بیجنگ سے یہی آمدہ اطلاعات ہے کہ جو چینی وزیر خارجہ ہے وانگ یی, وہ اسی انیشیٹو کے تحت اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کو حل کرنے میں کردار ادا کرنے کے لیے انتہائی سرگرم ہے. ہم جانتے ہیں کہ چین جو ہے ایسٹ ایشین ریجن ہے اس پہ اسرائیل کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. تو اسرائیل کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہے, ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہترین ہے, روس کے ساتھ آپ جانتی ہے کہ وہ بھی رشین بلاک ہی کا حصہ تصور کیا جاتا ہے. تو ایسے میں چین کا کردار انتہائی اہم ثابت ہو سکتا ہے. روس چونکہ یمن اور سیریا میں آلریڈی امریکہ کے آنکھوں میں کٹکتا ہے اور امریکہ کے خلاف وہ لڑ رہا ہے,
تو چین کا جو ایک پیس بلڈر کے طور پہ اپنے آپ کو دنیا میں منوانے کا جو ان کی کوشش ہے، تو ان کی ان کوششوں سے فلسطین اور اسرائیل کے کانفلکٹ میں کمی لانے میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور جس طرح آپ نے خود کہا کہ ویٹو کر دیا تھا سیکیورٹی کونسل میں صافی صاحب، ایسی صورت میں ایک طرف چین ہو اور ایک طرف امریکہ، تو اسرائیل کی ترجیح کیا ہوگی؟ دیکھیں، ظاہر ہے اسرائیل کی ترجیح تو امریکہ ہی ہوگی۔ میں ایک غیر جانبدار نیگوشیٹر کی بات کر رہا ہوں۔ اگر اس میں روس سامنے آئے گا، عرب ممالک سامنے آئیں گے، ترکی آئے گا، تو ان کو ایک فریق سمجھا جائے گا۔ چونکہ چین براہ راست فریق اس جنگ میں نہیں ہے، اس لیے کسی نہ کسی سٹیج پہ اگر جنگ بندی مقصود ہوئی تو اس میں چین کا کردار انتہائی اہم ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے چینی قیادت جو ہے اپنا تمام توجہ بھی ان کا یہاں پہ مرکوز ہے۔ اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ بیجنگ سے آمدہ اطلاعات کے مطابق صدر شی جن پنگ نے خصوصی آپ کو طور ایسا پر لگتا ہے وانگ کہ یی اس کو معاملے میں چین اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟